لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا منذرون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود نار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نكروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقد كان في قصصهم بلا شبہ پہلی قوموں کے وجود و بعد داستانوں میں درس عبرت ہے لأولی الألباب سمجھداروں کے لیے ما کان حدیثا نہیں یہ قرآن ایسی بات نہیں ڈانٹی گئی ہو بلکہ تصدیق الذی بین یدیہ بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی وتفصیل کل شیء اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے وہدی ورحمۃ اور سراپا ہدایت اور رحمت ہے کہ قوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں
إنهم يدعون على خالقات القرية بے شک ہم اتارنے والے اس بستی کے بشروں پر عذاب من السماء آسمان سے بما كانوا يفسقون کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ قتل اصحاب الأخدود مارے گئے کاٹی والے، النار ذات الوقود جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صدر احترام معزز سامعین، ماہ شوال کا آج پہلا جمعہ ہے، اور شوال بہت بابرکت مہینوں میں یہ بھی ایک مہینہ شامل ہے، اور یہ مہینہ شہور حج میں شریک ہوتا ہے۔ آج اس کا پہلا جمعہ ہے، اور اس لیے بھی اس مہینے کی عزت ہے کہ یہ رمضان المبارک کے بعد اس کے 6 روزے اگر رکھ لیے جائیں، جو کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، تو پورے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر اللہ نے ہمت دی تو یہ رکھنے چاہیے۔ آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن عظیم سے 3 مقامات آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں۔ سورہ عنکبوت، سورہ یوسف اور سورہ حدود، 21واں پارہ، 20واں پارہ سورہ عنکبوت، 13واں پارہ سورہ یوسف اور 30واں پارہ سورہ حدود۔ ان کی آیات میں نے پڑھی۔ پہلی آیت جو میں نے سورہ یوسف کی پڑھی ہے، یہ آیت نمبر 188۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے واقعات پہلی قوموں کے ذکر کیے گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے بطور عبرت کہ یہ ہدایت کا راستہ پکڑنے اور سابقہ قوموں کے جاہلانہ، ظالمانہ، نافرمانہ انداز کو اپنی زندگی میں نہ لائیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار بن کے، فرمانبردار بن کے، سچے سچے امتی مسلمان بن کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان پر اپنے عذاب اور سختیاں فرمائی ہیں، ان میں صرف ایک قوم ہے جس نے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کا خود مشاہدہ کیا،
قبل اس کے کہ عذاب شروع ہو جائے۔ جو نبی نے آثار اپنی خدا کی راضی کے بتائے تھے، جب انہوں نے وہ دیکھ لی کہ یہ بات تو بالکل ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کے حضور گر گڑائے، توبہ کی۔ تو صرف اس قوم پر اللہ رب العزت نے بھیجا ہوا عذاب واپس کیا۔ اور آپ ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، مولویوں کی تقریریں بھی سنتے ہیں، لیکن مجھے بڑا کبھی کبھی اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے بڑی ہمارے لوگوں پر کہ وہ دو چار لوگوں کی کتابیں پڑھ لیں تو وہ مولویوں سے اٹھ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ مولوی کی ہے ان کے بھی واقعات اسی بیان ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ مولوی بہت نا تجربہ کار ہے اگر وہ تارے کے بغیر ممبر پر بیٹھ کر جاتا۔ مولوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے مطالعہ کرے، تسلی کرے، حوالہ دے میں رکھ کر اسٹیج پہ بیٹھے تاکہ کوئی سوال کرے تو اس کو مطمئن کر سکے۔ ایک مولوی صاحب پرسوں میرے پاس 4 دن پہلے مجھے کہنے لگے کہ میں نے تقریر کی تو گاؤں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ دسو کہ حضور پاک نے جب حضرت ابو ہریرہ کی ماں واسطے دعا مانگی تھی، ابو ہریرہ بن کے گئے تھے اپنی ماں واسطے کہ حضور کی دعا پہلے پہنچی یا میں پہلے پہنچوں؟ اب یہ اگر بھاگنا یا نہ بھاگنا یہ مسئلہ ہے، یہ ایسے ایک مولوی کو پریشان کرنے والی بات ہے کہ یہ مولوی نے مطالعہ کیا یا نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ جواب تبارین ایک کتاب ہے، بہت بڑے مستند علماء نے لکھی ہے، اور پھر حدیث میں معجزات پیغمبر میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف دوڑے گئے۔ تو میں نے جب حوالہ دیا تھا چپ ہو گئے، لیکن سوال یہ کہ اس میں دین کا کون سا مسئلہ ہے کہ یہ پوچھنا ضروری ہے۔ کل میرے پاس ایک دوست آیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاہدہ نہ کی تھی، بھائی اس میں آپ کے لیے دین کی کون سی رہنمائی ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام پوچھتے؟ آپ پوچھیں کہ میرے لیے نماز کا رکوع کیسے ہونا چاہیے، قیام قعود کیسے ہونا چاہیے، میں صاحب نصاب ہوں تو مجھے زکوٰۃ کتنی ہے، میں جوان میری اولاد کو اس کا نکاح کیسے ہے، میرا اگر کوئی بزرگ فوت ہو گیا تو اس کے حقوق میں نے کیسے کرنے ہیں، زندہ ہے تو ان کے حقوق میں نے کیسے پورے کرنے، یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کے سیدھے گائے کے متعلق سوال کیے تھے نا، کوئی سوال آج ہمارے میں ہوتے۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو سابقہ امم کے قصے ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے یہ سبق ہے ہدایت کا کہ اس سے عبرت پکڑیں۔ اب حضرت موسیٰ کی دور میں امت کے لوگوں نے سوال کیا کہ اچھا ہمارا آدمی قتل ہو گیا تو اس کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کا طریقہ بتائیں، انہوں نے کہا گائے لے لو۔ اب گائے کیسی ہوگی، موٹی ہو کہ کمزور ہو، اچھے رات والی ہو یا کمزور ہو، ہاتھ چلاتی ہو یا نہ چلاتی ہو، یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو جو وہ سوال کرتے گئے ان پر سختیاں آتی گئیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ پیغمبر کے دور میں مختلف عذاب آئے۔ پہلی دفعہ ان پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پیغمبر کی نافرمانی پر
ٹڈیوں کا عذاب ہے. یہ ٹڈی نہیں ہے جو کپڑے کاٹتے ہیں. اب وہ برتن دھونے کے لیے برتن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ٹڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہہ دیا کہ دوبارہ شرک نہیں کریں گے، بچڑے کی پوجا نہیں کریں گے، آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، شرک و بدعت نہیں کریں گے، آپ ہمیں اللہ سے معافی دیں گے. حضرت موسیٰ سے دعا مانگی، ڈال گیا، دوبارہ شروع ہو گئے. دوبارہ شروع ہوئے تو ان پر مینڈکوں کا عذاب آ گیا. پانی پینے کے لیے مٹکے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مینڈک، آٹا گوندنے کے لیے آٹے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مینڈک، بستر پر لیٹتے ہیں تو بستر پر مینڈک، گھر میں پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں کے نیچے سے درجنوں کے حساب سے مینڈک ہی مینڈک. یہ قرآن میں موجود ہے. پھر دعا مانگی، پھر بعد نہ آئے، پھر وہی عمل شروع کر دیے. پھر ان پر اللہ نے چچڑیوں کا عذاب دیا. یہ پچھلے دنوں میں ہمارے جانوروں کو کہتے تھے کہ چچڑی میں آ گئی. تو یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ جانور بھی بچ نہیں پاتا. جی جائے کہ بندوں کو ہو جائے. پھر توبہ کی، پھر توبہ توڑ دی. تو یہ واقعہ کیوں قرآن نے ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے. ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہارے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہو. ایسا زیادتی زندگی میں نہ کرو کہ دوبارہ وہی عذاب تمہارے اوپر نازل ہونے شروع ہو جائے. ہم لوگ آدمی آتے ہیں. پھر آگے آ جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضور پاک کے پیدا ہونے سے 70 سال پہلے ایک واقعہ ہوا. ایک بادشاہ ذو نواس یمن میں، وہ اپنے آپ کو کہتا تھا مجھ سے بڑا خدا تو دنیا میں آیا ہی کوئی. اور حکم تھا کہ جو اس کی عدالت میں کچہری میں آئے میں نے اس کو سجدہ کیا. جس طرح آج کل بھی بڑے بڑے وڈیرے پورے علاقے میں، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر مجمع زیادہ بیٹھا ہے نا، یہ آداب محفل ہے، سب سے مسافہ نہ کرو، بلکہ آ کر کہو السلام علیکم. پوری محفل میں اگر ایک بھی بندہ وعلیکم السلام کہہ دے تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے. اگر ہر آدمی کو آپ مسافہ کریں گے تو محفل کو ایک پریشان کرنے والی بات ہے. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. اگر کوئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور اوپر سے کوئی اور آدمی آ گیا تو یا تو کھانے میں شریک ہو جاؤ اور یا پھر ان میں بالکل نہ کرو، ان میں شامل نہ ہو، ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ. اگر آپ نے السلام علیکم کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں کھانے میں، تو وہ بھی لوگ اس کو دعوت دے دیں گے کہ آپ بیٹھ جائیں. پھر شریعت نے کتنے آداب ہمیں سکھلائے ہیں. بیٹے نیچے بیٹھے ہوئے کہ آپ کے پاس 3-4 مہمان آ گئے، آپ ان کو کھانا کھلانے لگے، اوپر سے اور آدمی آ گیا. اب جو مہمان ہے اس کا کام نہیں ہے کہ آئے گی آپ آئے نا، جب یہ دے دیا کھائے نا. بھائی وہ تو مالک ہی نہیں ہے کھانے کا، وہ تو خود بلایا ہوا ہے. یا اپنا کپ یا اپنا نوالا یا اپنی پلیٹ مہمان دوسرے آنے والے کے سامنے کرے. ہاں جو میزبان ہے وہ نئے آنے والے کو کہہ کے آئے گی
یہ شریعت نے ہمیں واضح طور پر آداب مہمانی میں یہ چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر اگر کسی کے گھر جانا ہے تو اس کے دروازے پر پہلے تھوڑا سا کھٹکا بھی کر دو اور ساتھ السلام علیکم بلند آواز سے کہہ دو۔ 3 بار کہہ دو، اگر جواب نہیں آیا تو بلا ناراضگی واپس لوٹ جاؤ، محسوس نہ کرو، واپس لوٹ جاؤ۔ اور اگر گھر کا مالک اپنے گھر میں آتا ہے، گھر کا سربراہ ہے، گھر میں بیٹیاں موجود ہے، بیوی موجود ہے، ماں موجود ہے، بہنیں موجود ہیں، آپ اور میں اپنے گھر میں آ رہے ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ تھوڑا سا گھنگورا جی کو پنجابی کہتے ہیں وہ کر دو، یا اپنے پاؤں تھوڑے تھوڑے کھڑکا دے، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ باہر کوئی آدمی آیا ہے۔ تو بچی سوئی ہوئی ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، بہن سوئی ہوئی ہے، بلا تکلف اپنے گھر میں لیٹی ہوئی ہے، تو آپ اچانک اوپر جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو ماں کو بھی، بہن کو بھی، حتیٰ کہ بیوی کو بھی اور بیٹیوں کو بھی شرمندگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اونچی آواز سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہو، تاکہ گھر والے آگاہ ہو جائیں۔ اتنا خوبصورت اور اچھا انداز ہے دین کا، دین اسلام کا بھی جو ہمیں بتایا۔ جانتے سب ہو لیکن عمل کی طرف کوئی بھی نہیں آتا، عمل نہیں کرتے ہم لوگ۔ پتہ ہے ہمیں کہ یہ کریں گے تو برا کام ہے، ایک دفعہ کرو گے اللہ اپنی وسعت ظرفی کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں کہتا، 2 دفعہ کرو گے پھر بھی رحم کر جاتا ہے، 3ری دفعہ کرو گے کبھی کبھی عبرت کے لیے وہی عمل کرنے والوں کو پکڑا ہوا لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ یہ میری گرفت میں آ چکا ہے، عبرت حاصل کر لو۔ لیکن ہم عبرت جب نہیں لیتے تو پھر اللہ ہمیں آتا ہے، پھر جب اللہ پکڑ لیتا ہے نا پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل 70 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بادشاہ نے اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا۔ جب اس کی عدالت میں کوئی آتا تھا تو پہلے اس کو سامنے سجدہ کرتا تھا۔ آج کل بھی آپ چلے جائیں بڑے بڑے دیہاتوں کے 100 مربوں کے مالک، وہ بڑا ایک بہت بڑا موٹے موٹے پاؤں والا پلنگ ہے کہ انہوں نے بچھایا ہوتا ہے ڈیرے میں، اور بڑا خوبصورت اوپر کپڑا بچھا کے بڑا تکیہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کسی آدمی کو یہ جرت نہیں کہ بلند آواز سے کہے السلام علیکم، یہ نہیں کہتے کوئی، جا کر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے اور پھر ماتھے کو نہیں کریں گے، پاؤں کو ہاتھ لگا کر کسی کی جرت نہیں ہے کہ بلند آواز سے السلام علیکم کہہ دے یا اس کے ساتھ مصافحہ کر لے، یہ تو سردار کی توہین ہے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے۔ اسی طرح پیر بھی کرواتے ہیں، اور آقا نامدار سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ حضور پاک کے پاس 2 سال 3 سال کے بعد ایک صحابی آیا تو بڑی چاہ لے کر دل میں، بڑی محبت بڑے انداز میں، بڑے جوش کے ساتھ آیا کہ میں آقا نامدار کی زیارت بھی کروں گا، حضور کے ہاتھ بھی چوموں گا،
حضور کے سامنے عاجزانہ سلام بھی پیش کروں گا. وہ دور سے جھکتا ہوا آیا حضور کے سامنے. حضور نے فرمایا لا تقم، پیچھے نہ کھڑا ہو، کما تقوم عند اللہ فی الصلاۃ، جس طرح تو رب کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے. میں تو عرب کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھا کے گزارا کرتا ہے. یارو نبی سے بڑا بھی تو کائنات میں ہے. حضور پاک نے یہ طریقہ بتایا نا، سیدھا ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے سے تم بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہو. لیکن ہوتا ہے ہم لوگ دیکھ کر عبرت نہیں لیتے، جانتے ضرور ہے کہ یہ عمل برا کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے عیسائی مذہب رکھنے والے اہل حق تھے اور یہودیانہ مذہب رکھنے والے بادل تھے، کیونکہ پہلے نبی کی شریعت منسوخ اور نیا آنے والی تھی نافذ. اب تمام شریعتوں پہ غالب شریعت محمدی ہے. قیامت تک دوبارہ نہ نبی آئے گا نہ نئی شریعت آئے گی. یہ فائنل شریعت ہے، یہ فائنل نبی ہے، آخری نبی ہے. اگر کوئی نیا کو دعویٰ کرے گا وہ دجال بھی ہے، مرتد بھی ہے، دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے. خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ آخری نبی ہے. بیت اللہ آخری خدا کا گھر ہے، کلام اللہ آخری کتاب ہے، شریعت آخری شریعت ہے. یہ امت آخری امت ہے. آپ کے بعد امت کوئی نہیں، آپ قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، بیت اللہ کے بعد اللہ کا گھر کوئی نہیں، اور خاتم الانبیاء کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور پاک علیہ السلام سے پہلے 70 سال وہ بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، لوگ جھکتے تھے اور لوگ کہتے تھے جب ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کو مشکل کشا مانتے ہیں. یہ سورہ حقوق 30واں پارہ، اس کو ذرا کھول کے پڑھیں. تو ہماری کچھ امراض ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، تو ہمیں شفا کے لیے کوئی راستہ بتاؤ. تو اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا. وہ جادوگر جو ہے اپنے جادو کے ذریعے، مسمرزم کے ذریعے وہ بدائے ٹھیک کر دیتا تھا. ایسا دیکھا میرے حکم سے یہ ہو گیا نا سب کچھ. لیکن اس کے مقابلے میں ایک راہب تھا جو اہل حق میں شامل تھا. وہ جو جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہوا اور بادشاہ کو کہنے لگا اب مجھے موت آنے لگی ہے، قریب ہے کہ میں مر جاؤں. تو آپ مجھے کوئی ایسا سمجھدار بچہ دے دیں جس کو میں یہ سارا عمل بتا دوں اور اس کو آپ کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھے اور آپ کی یہ جنسی خدائی جو ہے یہ جاری رہے. اب یہ تو جادوگروں کو بھی پتا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے. کتنا بھی جادو اور ٹونا کرنے والا ہونا اس کو یہ پتا ہے کہ موت ایسی ایک اٹل فیصلہ ہے، جادو نہیں بچا سکتا. نبیوں کو بھی موت آئی، اولیاء کو بھی موت آنی ہے، امتیوں کو بھی موت آئی، نیکوں کو بھی آئی، بڑوں کو بھی آئی. ایک نہ ایک دن سب نے اس دنیا سے چلا جانا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب نے دنیا سے جانا ہے، باقی رہنے والی ایک صرف اللہ کی ذات ہے. اب راستے میں راہب ہے، حد سے بچہ نکلتا ہے تو ایک دن راہب کے بعد کہہ گیا 30واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، یہ پڑھیں آپ گھروں میں جا.
بچہ عبداللہ پہلے راہب کے پاس جاتا ہے اور پھر جادوگر کے پاس جاتا ہے. جب راہب کچھ اس کو سکھلاتا ہے تو اس کے پاس جانے تک دیر ہو جاتی ہے. جب واپس آتا ہے تو پھر راہب کے پاس آتا ہے. آ جانے پر دانے والے مارتے ہیں اور اس کے پاس جاتا ہے تو وہ مارتا ہے. لیٹ کے ہو گئے. اس طرح آج کل ہمارے کاری کرتے ہیں. طالب علم کو ڈنڈی لگتی ہے لیٹ کیوں آیا. تو جب یہ سلسلہ چلتا رہا ایک وہ بچہ جو ہے سمجھدار ہو گیا, علم بھی اس کے پاس آ گیا. چوک میں ایک دن بہت بڑا ایک درندہ کھڑا ہے. بعض روایات میں شیر کھڑا ہے. ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں, ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں, اور وہ شیر اکڑ کے کھڑا ہے چوک میں. تو اس نوجوان بچے نے کہا یا اللہ آج مجھے ایک بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اگر راہب سچا ہے تو یہ میں اس کو ایک اپنا پتھر مارتا ہوں تو اس درندے کو مار دیتا ہوں. اگر راہب جھوٹا ہے تو یہ درندہ اسی طرح زندہ رہے. یعنی اس نے دونوں کے بارے میں ایک تجربہ کیا. یہ سوچ کر اس نے پوری ڈھیلا مارا نہ تو شیر کو لگا وہی شیر مر گیا. اس کو یقین ہو گیا کہ یہودی جھوٹا ہے اور یہ جو ہے راہب جو ہے یہ سچا ہے. ابھی نبی پاک دنیا میں آئی نہیں تھی. اب ایک نبینا آیا بادشاہ کے پاس, ذو نواز کے پاس, اور آ کر کہنے لگا جناب میں تیرا وزیر بھی ہوں, میری آنکھیں ختم ہو گئی ہیں تو آنکھیں میری ٹھیک ہونی چاہیے. اس نے کہا وہ میرا پرندہ بہتر ہے. بچے نے کہا میاں میں تیری آنکھیں ٹھیک کرنے کے قابل نہیں ہوں, میرا رب ٹھیک کرنے والا. آج میں کہہ دیتا ہوں جس رب نے مجھے علم دیا ہے, جس رب نے مجھے ایمان دیا ہے, جس رب نے مجھے یہ علم دیا ہے, اس رب کے نام پر میں میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں, میرا اللہ تجھے شفا دینے والا ہے. اس نے ہاتھ پھیرا, اس کی برائی درست ہو گئی. اس نے کہا یار وہ رب کے بارے میں مجھے ذرا بتا تو صحیح. اب اس بچے نے رب کا تعارف کرایا کہ رب وہ ہے جس نے کن کہہ کے آسمان بنایا, رب وہ ہے جس نے کن کہہ کے زمین بنائی, اور زمین کو وہ امین بنایا کہ اگر تم اس کے اندر لوہا دبا دو تو وہ چند دنوں کے بعد مٹی ہو جائے گا, لیکن اگر گندم کا دانہ ڈال دیتے ہو تو چند دنوں میں 70 دانے بنا کر تمہیں واپس اٹھا دے گا. وہ زمین تیرے پردے رکھنے والے, تیرے فضلے کو غائب کر دینے والی, وہ زمین تیری نجس کو غائب کر دینے والی, وہ زمین تیرے دفینے کو غائب کر دینے والی, وہ زمین تیرے لیے تیرے ذوق کے مطابق پھول دینے والی, تجھے اناج دینے والی, وہ زمین اس نے کن کہہ کے بنائی. اور جب تو اندھیرے میں گھبرائے تو اس نے اوپر تیرے چادر نیلے رنگ کی بچھا دی, اس کو بھی کن کہہ کے بنایا, اور ساتھ کنکوں میں بھی لگا دیے ستاروں کی شکل میں, اور ایک بڑا کنکما چاند کی شکل میں اور دن کو سورج کی شکل میں. لفظ کن کا آفا یا کون وہ بن گیا ہے, اس کو رب کہتے ہیں. پھر اس نے تجھے پیدا کیا, اسی نے مجھے پیدا کیا, تجھے وزیر بنا دیا, مجھے مسکین بنا دیا, پھر تجھے نبینا کر دیا اور مجھے وہ علم دیا جو تیری آنکھ پہ ملا تجھے روشنائی کر دے. میرا رب وہ ہے. مسلمانوں میں جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ تو بغاوت ہو رہی ہے, یہ تو میرے علاوہ تو اور رب ڈھونڈ لیا اس نے, بادشاہ نے کہا ہے سنا میں نے تجھے اتنا علم دلوا دیا ہے, اب مجھے رب مانتی ہو؟ اس نے کہا تو رب کا ایک ادنا بندہ ہے. میرا رب وہ ہے جس نے راہب کو علم دیا, میرا رب وہ ہے جس نے مجھے بندہ بنایا, میرا رب وہ ہے جس نے مجھے علم کی نعمت عطا فرمائی. میں تجھے رب نہیں مانتا, میں رب اسی کو مانتا ہوں جس کے قبضے میں تیری بھی جان ہے اور میری بھی جان ہے. اس نے
نے کہا غائب کرو لے گیا جی مینو اب کیسے غائب کریں کہا سپاہیوں کا ایک ٹولہ آ جائے یہ سپاہی بھی آج کل ایک ٹولہ آ جاتے چوری بھی خود کرواتے ہیں اور مخبر بھی خود ہی بن جاتے ہیں یہ مجھے تو اب پتہ چلے اللہ کرے میں مولوی سمجھ جائیں اللہ کی قسم مولویوں کو اگر پتہ چل جائے کہ آج کے اداروں میں کیا کیا ظلم اور بدماشی ہو رہی ہے اور اپنے سٹیجوں پر حق اور سچ باتیں ہیں خدا کی قسم معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے سب سے بڑے مجرم یہ سٹیج والے جو اللہ کا قرآن نبی کا فرمان حق کی بات نہیں کہتے اب طہور و شطر الایمان یہ پاکی جو ہے ایمان کا حصہ ہے ایک روح کی پاکی ہے ایک دین کی پاکی ہے ایک جسم کی پاکی ہے ایک شہر کی پاکی ہے شہر کو بدماشوں سے گنڈوں سے راشیوں سے بغیرتوں سے پاک کرنا یہ آج نوجوان نسل کا کام ہے اور نوجوان نسل کو قرآن و سنت بتانا علماء کا کام ہے کیا یہ بتائیں گے محلے میں معاشرے میں گندے لوگ جادوگر بےایمان پلیت ناپاک شرابی کبابی یہ پیدا ہی نہیں ہوں گے جب ہم لوگ بے ضمیرے ہو گئے یہ پر نظر ہے خدمت پر نظر ہے تو پھر دین کون بیان کرے گا میں نے کچھ چودھری کی جیب کو دیکھ رہے کہ میری خدمت کون کرتا ہے کون مجھے کپڑوں کا جوڑا دیتا ہے میں نے کفن میت کو بڑا خوب بنانا ہے لمبی دعا کرنی ہے چودھری مجھ پہ راضی ہو جائے تو میں نے کھیل ہی بیان کرنا ہے دین وہی بیان کرے گا جس کو صرف اللہ کا ڈر ہے رازق میرا اللہ ہے مالک میرا اللہ ہے قرآن سامنے رکھ کر مسئلہ بیان کرو سچ اور حق تو ہو اس بچے نے کہا سمیع البصیر میرا اللہ ہے شفا دینے والا میرا اللہ ہے وہی بات کہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا کون دیتا ہے اللہ اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو پانی کون دیتا ہے اللہ اور جب میں بھوک لگتی ہے مجھے تو روٹی کون دیتا ہے انہاں کبوتراں دے تتراں دے موراں دے اور شیراں دے اور انہاں بھیڑیاں دے اور انہاں درندیاں دے پرندیاں دے چرندیاں دے انہاں دے مربے لاٹ ہوئے دے نا کدے کوئی پرندہ بھوکا واپس اپنے گھونسلے جائے سب پیٹ بھر کے واپس جاتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها بارواں پارہ پہلی سطر پڑھے آپ قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی درندہ پرندہ چرندہ ایسا نہیں دنیا میں جو بھوکا گھر میں لوٹتا ہو سب کو رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے دوسرے فوجیوں کو بلایا اپنے پولیس کے دستوں کو بلایا انہوں لڑکے نو لے جاؤ انہوں جا کے سمندر کے اندر سوٹا کشتی میں بٹھایا بچے کو سمندر میں لے گئے سن رہے ہو میری بات کی کوئی نہیں کشتی میں لے گئے جب سینٹر سمندر میں گئے نا طوفان آیا کشتی ریزہ ریزہ ہو گئی سارے سپاہی غرق ہو گئے بچہ تیرتا ہوا باہر آ گیا اس نے کہا تو پھر آگے میں کہا میرا اللہ بچانا ہے تو نہیں مینوں مار سکتا مینوں ادو ہی موت آنی ہے جب میرے اللہ نے مینوں موت دینی مینوں کوئی دنیا کی طاقت نہیں مار سکتی اس نے پھر 4-5 لشکرے بلائے انہوں نے کہا پہاڑ تے لے جاؤ انہوں چوٹی کے اوپر جا کے چھڈو تھلے آندا ہوا اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اب وہ پہاڑ پہ لے گئے زلزلہ آیا اجی میں اگلے دن ساڈا ایک مولوی تقریر دے دوران تھوڑی جی مسجد لی انہیں ماری چھال انہاں لنگڑا پن بھی گیا بج گیا بھائی ساری دنیا بیٹھی ہے اگر تم کو موت آ رہی ہے تو مر گیا تو تیری کیڑی قیامت آنی مسجد کی موت بابودو ہو کر موت اتنا کمزوری بات ہے تو اس بچے کو لے کر گئے نا پہاڑ پر پھر زلزلہ آیا سارے سپاہی مر گئے وہ پھر زندہ سلامت نیچے اتر آیا اس نے کہا پھر آگے اس نے کہا میں آگے ہوں اس نے کہا یہ کام بڑا خراب ہے یہ تو دن بہ دن اس کی فوج کلمہ پڑھ کے مسلمان بڑھتی جا رہی ہے یہ مغل ہوتے جا رہے ہیں اس بچے کو فارغ کرو یا جو ان کے ماننے والے ان کو بھی فارغ کر دو وہ جیسے بچ کر واپس آئے 10-15 آدمی مسلمان ہو جائیں گے مسلمان بڑھتے گئے اس کو فوج کی بغاوت اپنے بادشاہ کی بغاوت ہوتی چلی گئی
اس نے کہا ایک کھائی کھودو، بہت بڑی ایک خندق کھود دی گئی، اس میں لکڑیاں ڈال دی گئی، آگ جلا دی گئی۔ جب آگ جلا دی گئی نا، اس نے کہا جتنے اس بچے کے ماننے والے ہیں نا سب کچھ آگ میں ڈالو۔ آج اب پولیس آ گئی، حکم ہے اسی تو مجبور ہے کہ میرا پیو بھی آ جائے، میں تو سننا ہی کرنا۔ انہیں کے اندر لعنت بھیجی اس بدی ہوتے، میں قرآن کے خلاف عمل نہیں کرنا، میں بے گناہ آدمی ہوں، تشدد نہیں کرنا، میں مذہبی بندے نوں بلا وجہ جیل نہیں بھیجنا، میں قرآن و سنت کے دائی نوں میں بلا وجہ رسوا نہیں کرنا۔ یہ کوئی نہیں کرے گی نوکری جو ہوئی پھر ایسی تو پھر عمل کرنا ہے نہیں، یہ نوکری بچائے گی تمہیں قیامت کے روز۔ یہ چند ٹکے آپ کو بتائیں گے قرآن کی مخالفت کرنے پر۔ یہ قرآن بھی ایک طرف کھڑا ہوگا اور چند ٹکے بھی تیرے کھڑے ہوں گے، میں دیکھوں گا قرآن بچائے گا تمہیں یا تیرے ٹکے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، اب اس خندق میں آگ جلا دی گئی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر خندق میں ڈالا جا رہا، جلتے جا رہے ہیں لوگ۔ اچانک ایک مائی آئی، ایک ماں بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ نوجوانوں، جس ماں کو آج عورت کے پیچھے جوتے مارتے ہو، یہ ماں بڑی عظیم شے ہے۔ یہ ماں جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھو اس کا اثر کیا ہے۔ ماں بڑی عجیب نعمت اللہ دیتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو سینے سے جگائے ہوئے ہیں اور خندق کی قریب جب آئی نا تو وہ رکی کہ میرا بچہ میرا دودھ پی رہا ہے، میں جلدی آگ میں جاؤں؟ تو وہ بادشاہ اشارہ کرتا ہے اس کے بچے کو پکڑ کر اس کے سامنے جلدی ہوئی چرخا میں ڈال دو۔ اب بچے کو سپاہیوں نے پکڑا اور خندق میں ڈال دیا۔ جو ہی بچہ گیا تو ماں کی چیخ نکلی اور گھبرائی۔ اس آگ جلتی ہوئی میں بچہ بولا، ماں یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت کی بہار ہے۔ گھبرانے ماں اس میں تیرے لیے ٹھنڈی چھائیں ہیں، تیرے لیے ٹھنڈے مشروبات ہیں، تیرے لیے یہ آگ نہیں، تیرے لیے یہ جنت کی بہار ہے۔ ماں لمحے سوچے بغیر چھلانگ لگا دی۔ جو ہی ماں کو کودتے ہوئے دیکھا پورا ملک اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب لوگ بھاگنے لگے جو اس وقت مشرک تھے۔ آگ نے کہا اب مجھے اللہ کا حکم ہے، تجھے میں چھوڑوں گی نہیں۔ پورے کافر مشرکوں کو آگ نے ایک لمحے میں سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ ظالم بادشاہ بھاگنے لگا، آگ اس کے پیچھے جا رہی ہے، وہ سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے، سمندر میں غرق ہو کر مر گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ جو قرآن کی آیت سورہ یوسف کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ یہ قصص جو بیان اللہ نے کیے ہیں قرآن میں، یہ عبرت کے لیے کیے ہیں۔ برائیاں چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، بدعت چھوڑ دو، ریاکاری چھوڑ دو اور دھوکہ بازی چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، تکبر اور غرور چھوڑ دو۔ اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ دیکھو خدا کی رحمت کیسے آتی ہے۔ پچھلے دنوں میں کورونا ایک نئی مرض تھی، آج ایک نیا مرض اٹھ گئی ہے اور آج ٹی وی میں مختلف جگہوں میں اس کا شور و غوغا ہے کہ جناب تمہیں وہ ہے تو اصل طور پہ یہ کوڑ کی مرض، یہ نافرمانوں کو یہ مرض لاحق ہوا کرتی ہے۔ بڑے بڑے چھالے لوگوں پہ نکل رہے ہیں، منہ پہ بھی، ہاتھوں پہ بھی، بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، جوانوں کے بھی۔ اب اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ او میاں اللہ سے توبہ کرو، ساری گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری مرضیں ختم ہو جائیں گی۔ بنی اسرائیل نے جب شرک کیا ٹڈیوں کا عذاب آیا، بنی اسرائیل نے جب شرک کیا مینڈکوں کا عذاب آیا، جب بنی اسرائیل نے شرک کیا تو چوہوں کا عذاب آیا، جب بنی اسرائیل نے شرک کیا تو چیٹڑیوں کا عذاب آیا۔ جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ آج ہم پر کبھی کورونا آ رہا ہے، کبھی ٹائیفائڈ آ رہا ہے، کبھی جناب یہ مچھر کی وہ ڈینگی آ رہی ہے، کبھی جناب اجتماعی طور پر یہ اب نئی چھالوں والی مرض آ رہی ہے۔ رب سے باغی تم ہو گئے ہو۔ اللہ ہمارے اوپر مختلف مرضیں جن کا ہمیں نام ہی نہیں آتا، جن کا ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ امراض آ رہی ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج سچے دل سے توبہ کر لو، مرض سے بھی شفا دینے والا وہ ہے، بیماری سے بھی شفا دینے والا وہ ہے۔
مختلف امراض سے شفا دینے والا کیوں ہے، اس کے سامنے اجزانا آجزانا اور آجزانا اوپر سجدہ لے ہو کر استغفار کی کثرت کرو، اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔